ناظرین، 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران، خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خان طوفان بن کر اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام پہنچے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ایک قبیلہ قائی بھی تھا۔ قائی قبیلے نے سلیمان شاہ کی سربراہی میں مشرقی اناطولیہ کے شہر خلات کی طرف ہجرت کی۔ کچھ عرصہ یہ قبیلہ اس علاقے میں ٹھہرا رہا۔ سلطان جلال الدین خوارزمی کی برپا کردہ جنگوں کے نتیجے میں جب اس علاقے کے عسکری حالات بدلنے لگے تو اس قبیلے نے تقریباً 1229 عیسوی میں خلات کے علاقے کو چھوڑ کر دریائے دجلہ کے علاقوں کی جانب ہجرت کی۔ ناظرین، عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل اوغوز ترکوں کے قائی قبیلے کے رہنما سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، جو اس کے دریا میں ڈوب کر وفات پا جانے کے بعد اپنے قبیلے کا سردار بنا تھا۔ ارطغرل دراصل دو ترکی الفاظ ار اور تغرل کا مجموعہ ہے۔ لفظ ار کا معنی آدمی یا سپاہی کے ہیں، جبکہ تغرل کا معنی عقاب ہے۔ اس طرح ارطغرل نام کے معنی یہ بنے ایسا شخص جو اپنے اندر عقابی صفات رکھتا ہو یا عقاب جیسی صفات کا مالک ہو۔ ناظرین، جب ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر منگولوں کے خطرے سے بچنے کے لیے نئے وطن کی تلاش میں تھا تو اس کے قبیلے کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر ارطغرل نے دیکھا کہ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بازنطین یا عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب و ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ بازنطینیوں کے خلاف سلجوق سلطان علاء الدین قیقباد کی مدد کے نتیجے میں ارطغرل کو انگورا، جس کا موجودہ نام انقرہ ہے، اس کے نزدیک ایک اراضی بطور انعام دی گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سلطان نے اسے سوغوت بھی دے دیا جس کے آس پاس کے علاقوں کو اس نے فتح کیا۔ کچھ تاریخی روایات کے مطابق اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل عظیم سلجوقی مملکت کے بکھرنے کے بعد بننے والی مختلف سلجوق عمارتوں میں سے ایک سلجوقی عمارت سلطان قونیہ کے سلطان علاء الدین سلجوقی کی خدمت میں پیش ہوا اور خوارزمیوں کے خلاف جنگوں میں اس کی مدد کی۔ اس مدد کے بدلے میں سلطان نے اسے انقرہ شہر کے قریب کچھ سرسبز علاقے جاگیر کے طور پر عطا کیے اور اناضول کے انتہائی شمال مغرب میں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں کے گرد سوغوت شہر بھی دے دیا جو بازنطینی سلطنت کی سرحد کے نزدیک ہی واقع تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سلطان نے اسے اوج بکی کا خطاب عطا کیا جس کا مطلب سرحدوں کا محافظ تھا۔ یہ لقب سلجوقی رسوم و روایات کے مطابق اس شخص کو دیا جاتا تھا جو اپنے قبیلے کا سردار ہوتا، جس کے حکم کی تعظیم کی جاتی اور اس کے ماتحت کئی چھوٹے خاندان ہوتے تھے۔ اس طرح ارطغرل کی سربراہی میں قائی قبیلے نے کئی چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں اور سلجوق ریاست کے پڑوس میں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ سلجوقی سلطان نے ارطغرل کے قبیلے کو جو علاقے جاگیر میں دیے تھے اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے جن میں قراجہ حصار، بلے جیک، انینی وغیرہ کے قلعے قابل ذکر ہیں، لیکن ان زمینوں کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا
اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان کو مدتوں جنگ کرنا پڑی۔ ہلال جو سلطان علاء الدین کے پرچم کا نشان تھا، ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا اور یہ آج تک ترکوں کی قومی عظمت کا نشان ہے۔ ناظرین، ارطغرل کی ملاقات ابن العربی سے بھی ہوئی تھی، جنہوں نے اسے اور اس کی اولاد کے لیے سلطنت کی بشارت بھی دی تھی۔ ایک بار ارطغرل کی ملاقات جنگل میں درویشوں کے ایک گروہ سے ہو گئی۔ ایک درویش نے اس سے کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں انہیں دہراؤ۔ ارطغرل کو جتنے شہروں یا ملکوں کے نام یاد تھے وہ سب انہوں نے دہرا دیے۔ اس پر درویش نے کہا، یہ سارے ملک ایک شرط پر تمہارے ہوئے۔ ارطغرل نے پوچھا، کیسی شرط؟ درویش نے جواب دیا، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل نے ابن العربی سے وعدہ کیا۔ یہ درویش ابن العربی تھے۔ ابن العربی نے ایک تعویذ ارطغرل کے گلے میں ڈالا اور کہا، جب تک تمہاری تلوار خدا کی راہ میں چلتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ ناظرین، ارطغرل جب تک زندہ رہا سلطان علاء الدین اور دولت سلجوقیہ کے ساتھ اس کا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری یعنی 1299 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عثمان غازی کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ ناظرین، عثمان غازی کے علاوہ ارطغرل غازی کے دو بیٹے اور بھی تھے، گندوز اور ساوچی۔ ان دو بیٹوں کے مزید حالات تاریخ میں نہیں ملتے، ہاں سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کے حالات تفصیل سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم عثمان غازی کی زندگی پر بھی مستند معلومات سے بھرپور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ہمارے چینل ہسٹری ٹائم میں آپ آئندہ بھی تاریخ پر بہت سی دلچسپ معلوماتی اور مستند ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔